حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے امان دے دیتا ہے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے انہیں آتے دیکھا تو وہ دوبارہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم میں گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے ہلاکوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم میں سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم ہلاکوں کی طرف کوچ کر جاتے۔ جب کہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا تو تم نے اس سے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اس سے بیچیں گے اور نہ ہی اس سے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں علیہ السلام نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آقا دو جہاں علیہ السلام نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ کوئی دعا کی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا، آمین۔ اونٹ نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ تو اس دعا پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ یہی دعا میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 دعائیں قبول فرما لیں، آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبریل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن کیے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے، اتنا نقصان شاید کافروں نے بھی مسلمانوں کا نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک امت بن جائیں، آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔